جمعرات کی خاص تسبیح انا اعطینا کل کوثر، نہیں یقین تو آزما لو، پتہ چل جائے گا، 30 منٹ میں دولت ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں، ساری زندگی اپنے بہن کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے جمعرات کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن مجید کی ایک خاص اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ کل تک جو لینے والے ہاتھ تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ آیات اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی رہنمائی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے عطا کیا تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے میرے تمام بہن بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یوں تو سورۃ الکوثر کے فائدے اور فضائل ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورۃ الکوثر کے ایسے ایسے وظائف بتاؤں گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت اور جلالت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کو 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستوں، آپ کو کوثر کے معنی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے معنی کثرت، کسی چیز کا بہت زیادہ مقدار یا تعداد میں ہونا۔ آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ اس کو کسی وظائف میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سورت پڑھ کے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی فراوانی عطا کر دیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔
چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان، شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت، دریافت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثرت معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نصب عالی کیا اور تمہیں حسن و ظاہر باطن میں کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا اور آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجات پوری، ہر جائز دعا قبول اللہ تعالیٰ پوری فرما لے گا اور اس کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور جتنی یہ چاہے اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جس ملک میں ہوں، جس گاؤں میں ہوں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو مکمل اور آخری وقت تک دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا اور جمعرات کے دن آپ کے سامنے جیسے ہی ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے کہ ابھی نہیں پڑھ رہا، شام کو پڑھ لوں گی یا شام کو پڑھ لوں گا، تو دوستوں آپ لوگوں کے پاس آج کا ہی دن ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، صرف اور صرف آج کے دن کا ہے۔ پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور انہوں نے بے شمار اور بے بہا پیشہ، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب اس عمل کو اس ویڈیو میں سنیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ لے گا۔ لیکن جب اس وظیفے کے اس عمل کے کمالات دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے
تو آپ کو اپنی بہن کی باتوں پہ تب یقین آئے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اور یہ عمل میرے بھائی بہن جو دکھ تکلیف میں ہیں، قرضوں میں ہیں، بالکل سستی مت کریں۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں نکل گیا نا تو پہلے ہی بتا چکی ہوں، تو آج کے دن ہی آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تو آئیے دوستو، وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی ہو یا پھر جو بھی درود آپ کو کوئی چھوٹا سا درود پاک یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ کو جو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اسی وظیفے کو آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ دو وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پہلے نمبر کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یا اللہ یا حکیم، دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ بڑے آسان وظائف ہیں، ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا حکیم، دو بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا حکیم۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا یا اللہ یا حکیم کا، میں نے شاید کم زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ براہ کرم نہ ہی ایک کم ہونا نہ ہی ایک زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ یا اللہ یا حکیم کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آج کا جو عمل ہے اس میں آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں یہ دعا یہ عمل کرنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے اس وظیفے کو اس دعا کو پہلے سیکھ لیجئے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک بار پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری بار بھی اسی طرح سن لیجئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اور جو آپ کو آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا بھی آپ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے درود پاک ایک بار پڑھ لیا، یا اللہ یا حکیم کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، پہلا وظیفہ، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھ لی، اس دعا کو بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو اب آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ آج کے دن کا جو کرنا ہے وہ کون سا وظیفہ ہے، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کے عمل میں جو آپ لوگ تمام بہن بھائیوں نے یقیناً اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، آج کے دن اور آج کے دن کا خاص وظیفہ میں بالکل آخری میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل 1 آدھے منٹ کا جو بھی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے۔ آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے ہی آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عمل کریں گے تو آدھے منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ لوگ مکمل کر لیں گے۔ پورا شروع سے آخر تک پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے سب سے آخر میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اسی وقت ایک مرتبہ آپ لوگوں نے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت درود پاک پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنا مت بھولیے گا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے
اللہ تعالیٰ سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا. دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اس وظیفے کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو آسان سے لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا اللہ یا حکیم پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ نے سورۃ الکوثر 21 مرتبہ آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. الحمدللہ آج آپ کی ہر حاجات پوری ہونے والی ہے. بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں. کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ ہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.